یا اس سے پہلے سورہ بقرہ کا جو حصہ گزر چکا ہے اس میں بنی اسرائیل سے متعلق احکامات واقعات ذکر کیے گئے تھے، اور پھر آخر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اب یہاں سے مختلف اسلامی عقائد اور احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں، اور یہ آیات اس دور میں نازل ہوئی جو اسلام کا بالکل ابتدائی دور تھا، جب مسلمانوں کو سخت ترین مشکلات سے گزرنا پڑ رہا تھا، اور بعض مسلمان کفار کے ظلم و ستم کا شکار بھی تھے، طرح طرح کی آزمائشیں، اور پھر دین اسلام کی خاطر ایسا بھی ہوا کہ کئی لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں شہید کہا جاتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ان آیات میں سب سے پہلے تو صبر کی تلقین کی گئی، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مختلف قسم کی آزمائشوں اور حالات کے اوپر صبر کریں، کیونکہ یہ صبر اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر اور بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہاں اپنا ساتھ ہونے کی خوشخبری بھی سنائی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر صبر کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم تحفہ مسلمانوں کو دیا گیا وہ نماز ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کا کبھی دل گھبرائے حالات سے، مشکلات سے، تو انہیں نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول بھی یہی تھا کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی، تو وہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتے اور اپنے رب سے نماز پڑھ کے مدد مانگتے تھے۔ تو یہاں وہی طریقہ بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ یعنی یہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کا غم ہلکا کرنے کے لیے، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ صبر کا یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل دکھ یا غم کی کیفیت میں اپنے آنسو روک دیں۔ آنسوؤں کا بہنا ایک فطرتی عمل ہے، دل آدمی کا دکھتا ہے تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن ہمارے زبان پر وہی جملہ ہے کہ جو اللہ کی جس میں رضامندی ہے کہ ہم اللہ کی ہر تقدیر پر راضی ہیں۔ تو اس لیے صبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ آنسو روک دیے جائے، آنسو بے شک بہتے ہیں، وہ فطرتی عمل ہے، لیکن زبان پر اور دل پر اور آدمی کی طرز عمل سے اللہ کی ذات کے بارے میں شکوہ نہیں ہونا چاہیے، شکوہ اور شکایت کا تو کوئی طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے اعضاء کٹوا دیے، اپنی گردنیں تک کٹوا دی، اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ تو یہ شکوہ دراصل آنا جو بعض اوقات ہمارے ہاں معاشرے میں بھی یہ عام لوگوں کی زبان پہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم ہی ملیں اللہ کو، نعوذ باللہ، اس طرح کے حالات کے لیے ہمارے اوپر ہی ایسے حالات آتے، تو یہ دراصل بے صبری ہے، یہ شکوہ ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو صبر ہے جس پر اللہ نے بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ صبر فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلا دکھ آدمی کو ہوتا لگتا ہے، پہلا صدمہ پہنچتا ہے، اس پر فوری طور پر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانے کا نام صبر ہے۔ یہ صبر اختیار کرنا اللہ کے ہاں بڑا درجہ اور مقام رکھتا ہے۔ اور پھر ایسے غمگین حالات میں دل کو جو سکون میسر آتا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، نماز سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں اور یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہائیں تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں اور اپنی یاد میں رکھا ہے۔
تو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان بھی ہے اور دلوں کا سکون بھی ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور پھر یہاں شہیدوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائیں، مار دیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. بظاہر تمہارے سامنے تو ان کی جسم سے روح نکل جاتی ہے، اب ان کا جسم حرکت نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ان کو ایسی ابدی زندگی عطا کر رکھی ہے کہ جس زندگی پر دنیا کی ہزاروں زندگیاں قربان کر دی جائیں. اور دوسری جگہ پہ فرمایا عند ربہم یرزقون، کہ ان کی ایسی زندگی ہے کہ ان کو رب کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے، یعنی برزخ میں اللہ پاک کی نعمتیں ان تک پہنچتی ہیں. تو یہ ان کی زندگی ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ایمان والوں کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے. یہ ہر طرح کی کمیاں اور یہ بحران اور اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی. یہ دراصل انسان کی آزمائش ہے کہ کون اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے بحرانوں میں اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. آج ہم دنیا جہاں کے سلوشن ڈھونڈتے ہیں کہ مہنگائی کا یہ حل ہے، فلاں چیز کا یہ حل ہے، فلاں چیز کا یہ حل ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی ہمارے حکمرانوں کی طرف سے بحیثیت قوم کو یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے دعا کی جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے. قرآن کریم میں سورہ نوح میں استغفار کے جو ثمرات بیان کیے گئے وہ یہی ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اس توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ فرمائیں گے، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ فرمائیں گے، آسمان سے بھی موسلا دھار بارشیں برسیں گی اور رزق کی فراوانی ہوگی، ثمرات اور ہر طرح کے فراوانی اور ہر طرح کی کشائش اللہ پاک تمہیں نصیب فرمائیں گے. یہ توبہ اور استغفار کی برکات. لیکن آج قوم اس طرح متوجہ ہی نہیں. تو سب سے پہلا جو سلوشن ہے، جو ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، وہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار ہونا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا ہونا چاہیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. کون سی خوشخبری؟ کون سے صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف، کوئی دکھ، پریشانی، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، ان کے دل تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہی ہوتے ہیں، زبان پر بھی یہ جملہ ہوتا ہے قالو، تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اور یہی وہ جملہ ہے کہ جو کسی کے انتقال یا وفات کی خبر سن کر پڑھنے کی تاکید کی گئی، کہ دراصل انسان کو یہ فلسفہ بتایا گیا کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اور اگر یہ ہمارا عزیز، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار یا ہمارا جو محبوب دوست ہے اگر دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو یہ کوئی انوکھا راستہ نہیں ہے. سب انسانوں نے اسی طرف جانا ہے، ہم نے بھی لوٹ کے ادھر جانا ہے. ہم سب کی یہ جو جدائی ہے یہ عارضی جدائی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے. تو یہ عارضی جدائی ہے، اور اس عارضی جدائی پہ وقتی طور پہ دل دکھتا ہے، لیکن انسان کی زبان اور دل پر یہ جملہ ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ صرف موت کے اوپر نہیں بلکہ ہر مصیبت کی خبر سن کر یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم، جو لوگ اس طرح کے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، قرآن کریم نے کہا اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے خصوصی عنایات ہیں، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں.
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، جو دو پہاڑ بیت اللہ کے قریب ہیں، ایک کو صفا کہا گیا، دوسرے کو مروہ کہا گیا، اور جس کے دوران حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، انہوں نے دوڑ لگائی اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں، اور آج بھی وہ نشانی اور ان کی سنت پر جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرنا اس کو ضروری قرار دیا گیا حج اور عمرے کے لیے، اور پھر اس کے درمیان وہ مقام جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے اور حضرت ہاجرہ دوڑ لگاتی تھی، جس کو میلین احضرین کہا جاتا ہے۔ سبز لائٹیں آج بھی لگی ہوئی ہیں، حاجیوں کو حکم ہے کہ وہاں پر وہ دوڑ کے چلیں۔ تو یہ وہ دو مقام فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا پھر وہ بیت اللہ کا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا یہ ضروری قرار دیا۔ کوئی حرج نہیں کا مطلب یہ ہے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے یہاں پر مشرکین نے صفا اور مروہ پر دو بت رکھے تھے اور وہ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب جب مسلمانوں کو بھی ان کے درمیان سعی کا حکم ہوا تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں وہ مشرکین کے بتوں کی عبادت والی مشابہت لازم نہ آئے، تو ان کے دلوں سے شک دور کرنے کے لیے کہا گیا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اگر ان دونوں کے درمیان تم چکر لگاتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی شخص بلائی کا کام کرے، خیر کا، نیکی کا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ بہت قدردان اور جاننے والا ہے، تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کیا، یعنی وہ روشن دلیلیں، وہ ہدایات، وہ علوم جو اللہ نے نازل کیے، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ یہ لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کھول کر کے بیان کر دیے گئے۔ یہ جو لوگ کتمان علم کرتے ہیں یعنی اپنے علم کو چھپاتے ہیں، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے احکامات کی من مرضی اور من چاہی کی تعبیر کرنا یہ بھی شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی وہ تعبیر نہیں کرتا، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق تعبیر اور تفسیر کرتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ وہ لوگوں کے لیے بالکل واضح اور کھول کر کے بیان کر دی گئی کتاب میں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرنے والے ہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کرنے والے ہیں، وبینوا، اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والے، یعنی وہ اللہ کے احکامات کو چھپاتے نہیں ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ یہ گویا اللہ نے اپنی صفات بیان کر دی کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہاں تواب عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا مطلب بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ایک بار توبہ کرتا ہے پھر توبہ توڑ دیتا ہے، تو اللہ کی ذات ایسی، اللہ فرما رہے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ میں وَأَنَا التَّوَّابُ، میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور رحیم، اور رحمت کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، وَمَاتُوا وَهُمْ کفار، اور کفر کی حالت میں بھی مر جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، والملائکہ، اور اس کے فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ کی پھٹکار میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو، وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا معبود،
इलाहु वाहिद, एक ही माबूद, एक अल्लाह तुम्हारा माबूद है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं है मगर वही अल्लाह। अर्रहमान, जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम को सही अंदाज से पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंtas सल्लल्लाहु अलैहि